بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اصول الشاشی سبق نمبر 20 ہے اور بحث ہماری شروع ہو رہی ہے بحث مفسر، ظاہر نص مفسر محکم۔ ظاہر نص ہو گیا اور آج مفسر شروع ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا الْمُفَسَّرُ فَهُوَ ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ مِنَ اللَّفْظِ بِبَيَانٍ مِّن قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مَعَهُ احتمال التعویل والتخصیص۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ مفسر وہ ہوتا ہے کہ جس میں لفظ کی مراد ظاہر ہو جائے بیان من قبل المتکلمی، متکلم کی جانب سے بیان کے ساتھ۔ ذرا آپ تھوڑا سا گزشتہ ظاہر نص کو بھی پھر سے سن لیں۔ ظاہر میں آپ نے پڑھا تھا کہ ظاہر وہ ہوتا ہے کہ جس میں مراد ظاہر ہو جاتی ہے صرف سننے سے، اس میں کوئی تأمل، کوئی غور و فکر زیادہ کرنا پڑتا نہیں ہے، بس سننے سے ظاہر ہو جاتی ہے، نفس سماع سے۔ نص کے اندر آپ نے پڑھا تھا ما سیق الکلام لأجلہ، کہ جس کی وجہ سے کلام کو چلایا گیا ہو، یعنی کلام کا مقصد ہی وہ ہو۔ متکلم نے وہ کلام کیوں بولی ہے، اس کو سامنے رکھ کر بولا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نص۔ ان کی مثالیں آپ نے پڑھ لی۔ اب ان دونوں کے بعد آگے مفسر، اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ہر اوپر والا پہلے والوں سے وضاحت میں زیادہ ہوگا۔ ظاہر کی وضاحت سے زیادہ وضاحت کس میں ہوگی؟ نص میں۔ اب نص کے بعد مفسر شروع ہو رہا ہے، تو نص ان دونوں سے زیادہ کیا ہوگا؟ واضح۔ اور مفسر کے اوپر جو ہے محکم آگے آ رہا ہے، محکم پھر ان تینوں کے اوپر غالب ہوگا، باری ہوگا، اس کی وضاحت ان تینوں سے زیادہ ہوگی۔ اب دیکھ لیں مفسر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ما ظہر المراد به من اللفظ، کہ لفظ کی مراد ظاہر ہو بیان من قبل المتکلم، متکلم کی جانب سے بیان کے ساتھ۔ دیکھ لیں متکلم جو ہے نا، جو کلام کر رہا ہے، وہ خود اپنی مراد کو اپنے زبان سے ظاہر کر دے گا۔ جب ظاہر کر دے گا تو بتائیے، جب متکلم اپنے کلام کی مراد کو خود ظاہر کر دے تو اب میں اس میں کوئی شک و شبہ رہتا ہے؟ نہیں، بس یہ بات ہے۔ ظاہر میں آپ سننے کے ساتھ خود کچھ معلوم کرتے ہیں، سامع خود معلوم کرتا ہے سننے کے ساتھ۔ سیق الکلام میں، نص میں بھی متکلم، یہ جو سامع ہے یہ خود معلوم کرتا ہے چیز کو، لیکن مفسر میں صرف سامع خود اپنے ادراک سے نہیں، اجتہاد یا استنباط یا تفکر سے یہ چیز حاصل نہیں کرتا۔ جس کا کلام ہوتا ہے وہ خود بول پڑتا ہے اس کی وضاحت میں۔ تو ظاہر بات ہے، پھر آپ اس میں سب سے زیادہ تگڑا کون ہوگا؟ مفسر۔ آپ کہیں گے نا یار اس نے اپنی بات کی وضاحت خود کر دی ہے، اب آپ وضاحت نہیں دیتے پھرتے ہو۔ تو جس نے بات کی آپ پہلے اس سے وضاحت تو لیں، اس نے کیا وضاحت کر رہے ہیں اس کی۔ مثلا ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں پر کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں، اس نے یہ بات کی ہے، یہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ یار آپ نے یہ جو بات کی ہے، اس بات میں تو کئی احتمالات پائے جاتے ہیں جو اس نے بات کی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا ہے کہ اس کا احتمال مرادی احتمال کیا تھا، اس مرادی معنی کیا تھا؟ آپ نے اس سے پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا جی، اپنی طرف سے لے کے بیٹھ گئے اور بس اوقات اس کو اڑا بھی دیا، حالانکہ اس کی وہ مراد ہی نہیں تھی، وہ کچھ اور مراد لے رہا تھا۔ تو اس لیے اس کی مراد کو لینا ضروری ہے۔ بحیث اس حیثیت سے متکلم کی مراد کی طرف سے بیان کے ساتھ واضح ہو جائے کہ لا یبقى، نہ باقی رہے اس کے ساتھ احتمال و تعویل و تخصیص۔ اب تعویل اور تخصیص کی کوئی احتمال باقی رہتا نہیں ہے، کیونکہ چیز بالکل واضح ہو گئی ہے۔ یہی بات ہوتی ہے نا ہمارے ہاں بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اہل تشیع یا دوسرے تیسرے ہماری بعض عبارتیں اٹھا کر ہم پر اعتراض کر لیتے ہیں کہ دیکھیں جی ان کی عبارت میں یہ آیا، تو ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، عبارت ہماری ہے، تشریح بھی کس کی ہوگی؟ ہماری ہوگی۔ ہم سے پوچھو تو صحیح، ہم اس کی تشریح کیا کرتے ہیں؟ آپ عبارت ہماری ہے، تشریح آپ اپنی کر رہے ہیں۔ اس طرح تو یہ تو انصاف نہیں ہے نا۔ مثلا صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جہنم بار بار کہے گی حل من مزید، اور ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا پاؤں اس کے اوپر رکھیں گے اور وہ جو ہے آہستہ آہستہ اس کی آواز بند ہو جائے گی۔ اب اہل تشیع نے یہ حدیث سنائی اور کہنے لگے سنیوں کا خدا معاذ اللہ جہنم میں، عنوان دیا انہوں نے باقاعدہ اعتراض کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں وہ بھی اب
تو اب دیکھیں ہم کہتے ہیں جاہلوں بات یہ ہے کہ یہ جب حدیث ہماری صحیح بخاری میں آئی ہے ہم سے پوچھ تو لو کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، ورنہ ہم تمہیں تمہاری کتابوں سے ایسی ایسی چیزیں نکال کے دے دیں گے تو تمہاری عقلیں دنگ رہ جائیں گی. جو نکال کے دی ہیں ہم نے تمہیں، ٹھیک ہے جی، نکال کے دی ہیں ہم نے تمہیں، لیکن وہ ہم سے پوچھو تو صحیح اس کا مطلب کیا ہے، تو ہم تمہیں اس کا مطلب بتائیں گے کہ آگے اسی بحث کے آخر میں آئے گا متشابہات، اس کے اندر یہ ساری باتیں آ جائیں گی. متشابہات دو قسم کے ہیں فلائیں، تو متشابہات کا کیا حکم ہے، اس کی کیا تشریح ہوتی ہے، وہ وہاں پر ہو جائے گی. تو ہم سے پوچھو، یہاں مراد ہے اللہ کا رعب اور دبدبہ، اللہ اس کا منہ بند کر دیں گے جہنم کا، نہ یہ کہ اس طرح کا پاؤں جیسے ہمارا پاؤں ہوتا ہے. ہم سے پوچھ تو لو ہم نے اس کا کیا مطلب لیا ہے. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایران القوم یونیورسٹی کا ایک اہل تشیع ان کا علامہ، وہ کہیں کسی کے گھر آیا تھا تو وہاں سے کچھ بات چیت ہوئی تو وہ یہاں لے کے آ گئے، یہاں بیٹھے، پھر باہر بیٹھے، تو آدھے پونے گھنٹے ہمارا مناظرہ ہوا اس کے ساتھ. تو پھر دوسرے دن ٹائم رکھا تو کیمرے بھی لائے گئے، سب کچھ ہوا. مصور شاہ صاحب جو اوپر ہیں ان کے بیٹے، ان کے گھر آیا تھا، پیرنگ خیرآباد کا تھا. لیکن میں انتظار کرتا رہا. اس نے کہا، پہلے کہا میں آؤں گا، پھر اس نے کہا میں مسجد میں نہیں آؤں گا، اوپر گھر میں آؤں گا. میں نے کہا منظور. اس نے کہا پھر لوگ کچھ بھی نہیں ہوں گے، ہم صرف آپس میں گھر کے لوگ بیٹھیں گے. میں نے کہا منظور. کہنے لگے کیمرہ شیمرہ نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ تو نہیں ہے، آپ نے لے آؤ، میں کچھ بھی نہیں لاتا، آپ نے لے آؤ، کیمرہ لگے گا. تو آپ نے پیرم میں خیرآباد میں بڑی وہ بنائی ہوئی ہے، لیکن وہ پھر فون بند ہو گیا، وہ نہیں آیا. اس نے یہاں جو سوالات ہمارے آپس میں ہوئے تو اس نے مجھے کہا آپ کی بخاری میں بھی کفر بھرا ہوا ہے. میں نے کہا ذرا بتا دو. اس نے قرآن کی آیت پڑھی. میں نے کہا قرآن کی آیت نہ پڑھو، آپ کے ہاں 17,000 آیتوں والا قرآن الگ ہے، یہ قرآن ہمارا ہے، مصحف عثمانی ہے، اور حضرت عثمان غنی صاحب آپ کے ہاں معاذ اللہ مسلمان نہیں ہے، لہٰذا آپ ان کے قرآن سے دلیل نہ مت دو. ہاں الزامن دینا چاہتے ہو کہ ہم مانتے ہیں تو پھر دے سکتے ہو، آپ اعتقاداً نہیں دو گے، الزامن دو گے. تو آگے سے نہیں 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 ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں. میں نے کہا تمہاری کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہے، اصول کافی میں فلاں میں. اب وہ سمجھ گیا کہ یہ بات بڑی خطرناک ہے. تو آگے سے مجھے کہتے ہیں آپ کی بخاری میں بڑا کچھ کفر بھی لکھا ہے. میں نے کہا بتا دو. اس نے وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا. وہ موسیٰ علیہ السلام پتھر کپڑے لے کے بھاگا اور وہ آگے اور آگے قوم والے. ٹھیک ہے جی، تو یہ دیکھیں یہ کفر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے. تو میں نے کہا اگر وہ توہین ہے تو پھر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت جس کے اندر یہ واقعہ کوٹ ہوا ہے، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، مت تم اذیت دو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کر لی. اس تفسیر میں تمام مفسرین نے یہ واقعہ نقل کی ہے. یہاں تک کہ تمہاری تفسیریں اٹھائی جائیں تو وہاں بھی الزام ہمیں دے رہے ہو. اچھا جب یہ بات ہو گئی تو میں نے کہا چلیں یہ بات تو الگ رکھ دیتے ہیں. صحیح بخاری تمہیں نظر آئی ہے، تمہیں قرآن کی آیت نظر نہیں آئی، حالانکہ قرآن کو تم کہتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، مانتے نہیں ہو. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا پھر مجھے بتاؤ تمہارے مولا باقر مجلسی نے جو اپنی کتابوں میں حیات القلوب وغیرہ میں لکھا ہے کہ ہمارا 12واں امام آئے گا، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ نہ کرتا نہ شلوار، ننگی سرکار. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس کے اوپر کپڑے نہیں ہوں گے، ننگا ہوگا. میں نے کہا یہ تم نے جو 12ویں امام کو بالکل ننگا کیا ہے معاذ اللہ، اس کا جواب دے دو. اب کیا جواب ہے اس کے پاس؟ میں نے کہا دیکھو بھائی، موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض اس نہیں کر سکتے کہ ان کا عرف یہ تھا. عرف و عادت ہمارے اصول فقہ میں 13-14 اصول ادلہ شرعیہ میں سے ایک عرف و عادت بھی ہے. اس دور میں یہ تھا کہ سب تالاب میں ننگے ہو کے گٹھے نہاتے تھے، جو نہ نہاتا ہو لوگ اس کو کہتے تھے نامرد ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، حیا والے تھے، انہوں نے ان کو اوپر یہ الزام لگا دیا. اب اللہ نے اس الزام کی کیا کرنی تھی؟ ان سے دماغوں سے صفائی. اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ ان کے دماغوں سے یہ اعتراض نکال لیتے، لیکن ان کے عرف میں یہ بات چل رہی تھی. اب اللہ نے ان کے عرف کے مطابق یہ ایک سرسری سا واقعہ پیش آ کہ انہوں نے جب آمنے سامنے دیکھا اور وہ شرمائے، انہوں نے کہا یار ہم بڑے غلط ہو گئے، ہم نے غلط الزام لگایا. شرمندہ ہوئے، خود شرمندہ ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ختم ہو گیا، کپڑے شپڑے ہو مل گئے، سب کچھ ہو گیا. بس اتنی سی بات ہوئی. ان کے یہاں یہ نہیں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح دیکھ لیا. ان کا یہ ہوا وہ شرمندہ ہو گئے، کیونکہ ان کے عرف میں یہ کوئی بات نہیں تھی. تو ان کے عرف کے مطابق یہ شرم و حیا کا مسئلہ ہی نہیں تھا. تم آج کو لے کر اس عرف کو لے کر مکس کرتے ہو، یہ تمہاری جہالت ہے. اور پھر مجھے جواب دو کہ تمہارا عرف آج کا جو عرف ہے اس میں تو ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو اس عرف میں تم اپنی 12ویں سرکار کو جو ہے ننگا کر کے لا رہے ہو، اس کا جواب بس برہناست لکھا ہے فارسی میں، برہناست. تو بس حضرت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا. تو بہرحال یہ تو خیر درمیان میں ایسے بات ہو گئی. یہاں تک ہم پہنچے ہیں تو اس یعنی اس میں تعبیر تخصیص کا احتمال ہے.
کیوں؟ سنیں توجہ، نزول وحی کے زمانہ تک یہ جو مفسر ہوتا ہے نا، اس میں تعویل کا کیا کہتے ہیں، نسخ کا احتمال رہتا ہے۔ نزول زمانے وحی کے اخیر تک اس مفسر کے اندر نسخ کا احتمال رہتا ہے کہ کہیں منسوخ نہ ہو جائے۔ یعنی ایک چیز واضح ہو گئی ہے نا مفسر، لیکن پھر بھی اس میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ شاید یہ آگے چل کے منسوخ ہو جائے، لیکن جیسے ہی وحی کا زمانہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس کا منسوخ ہونے کا کھاتا بھی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ مفسر کے بارے میں۔ اس کے بعد محکم آتا ہے۔ محکم وہ ہوتا ہے جس کی منسوخیت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، وہ تو وحی کے اخیر تک جا کے محکم بن جاتا ہے۔ جب چیز وحی کا زمانہ ختم ہو گیا پھر وہ درجے میں چلا گیا۔ علیم صاحب، جب وحی کا زمانہ ختم ہو گیا تو اب منسوخیت کا احتمال بھی ختم ہو گیا نا، تو اب تو بالکل پکا ٹھکا محکم ہو گیا۔ مفسر میں احتمال رہتا ہے، کیوں؟ وحی چل رہی ہوتی ہے، جب جا کے وحی کا کھاتا ختم ہو جائے، مطلب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ تو بھی جی محکم بن جاتا ہے، بس اس کے احتمال ختم ہو گیا نا۔ آئی بات سمجھ؟ اور بعض مفسر وہ ہوتے ہیں جو وحی کے زمانے میں بھی محکم ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایسی بات بیان ہوئی ہے جس میں نسخ ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا کس میں نسخ نہیں ہو سکتا؟ عقیدے میں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ایمانیات اور اعتقاد میں نسخ ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں ذرا۔ ایمان بنیاد ہے اسلام کی، جب آپ اس کو میں سے نسخ کریں گے تو بنیادیں کھوکھلی ہو رہی ہیں۔ اسی طرح قصص، قصے جو سنائے گئے ہیں، ان میں اگر آپ ان کو منسوخ کریں گے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ جھوٹا ہے ایسا۔ مثلا ایک واقعہ پہلے سنایا ہے کہ اس طرح ہوا تھا، اس طرح ہوا تھا، اب کوئی بعد میں جا کے کہا جائے کہ وہ قصہ ہی منسوخ ہے، تو قصہ منسوخ ہونے کا کیا مطلب ہوگا؟ جھوٹا ہے، بے بنیاد ہے۔ اس لیے قصوں میں، قصص میں نسخ نہیں آتا، اور ایمانیات اعتقادات میں بھی نسخ نہیں آتا۔ اخبار میں آتا ہے، ایک خبر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، کہ آپ فلاں یہ حکم اس طرح ہے، یہ حکم اس طرح ہے، یہ کیا ہے؟ خبر ہے نا، یا انشاء آیا تھا، کرو نہ کرو، کرو نہ کرو، صحیح ہو گیا؟ تو ہو سکتا ہے آگے جا کے کہا الٹ ہو جائے، مثلا بیت اللہ کی طرف منہ پھیرو، پھر آرڈر آیا بیت القدس کی طرف واپس پھیرو۔ تو دیکھیں انشاء ان چیزوں کے اندر بھی احتمال رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے اضافی باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ اچھا، اس کی طرح آگے چلیں جی۔ مثالہ فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، پس سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے، کلھم سب نے، اجمعون اکٹھے ہو کر، ترجمہ کر کے سنیں، کلھم سب نے، اجمعون اکٹھے ہو کر، ٹھیک ہے، اجمعون اکٹھے ہو کر۔ فاسم الملائکۃ، پس یہ جو ملائکہ کا لفظ ہے یہ جمع ہے وہ کہ واحد ہے؟ جمع ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ایک فرشتہ نہیں تھا، 3 یا اس سے اوپر تھے۔ ظاہرون، یہ ملائکہ کا لفظ جو جمع ہو کر آیا ہے ظاہرون، یہ ظاہر بنتا ہے فی العمومی، عموم میں۔ عموم کا مطلب یہ ہے کہ عام فرشتوں نے تو سجدہ کیے ہی کیے، عام فرشتوں نے تو سجدہ کیے ہی کیے ہے۔ عام فرشتے کون سے ہیں؟ خاص کون سے ہیں؟ جبریل امین خاص، اخص الخواص ہے، چیف آف آرمی ملائکہ، اور میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام کور کمانڈرز، ٹھیک ہے۔ باقی حملۃ العرش، کرامن کاتبین، اس طرح کے جو خاص خاص بڑے بڑے فرشتے ہیں، ان فرشتوں کو یہ خواص میں آ رہے ہیں۔ باقی پھر عمومی فرشتے بہت ہیں۔ اس جمع کے لفظ نے بتایا کہ عام فرشتے تو سجدے میں شامل ہوئے ہیں سارے، یہ ظاہر ہے۔ آئی بات سمجھ؟ الا، مگر یہ کہ احتمال کس بات کا تھا؟ احتمال تخصیص قائم، تخصیص کا احتمال اپنی جگہ قائم تھا۔ تخصیص کیا تھی؟ کہ شاید بعض نے کیا ہو، بعض نے نہ کیا ہو، خاص ہوں کچھ سجدہ کرنے والے۔ فانسد، پس بند ہو گیا، باب التخصیص، تخصیص کا دروازہ، فانسد بند ہو گیا، بقولہ، اس قول کے ساتھ اللہ کے، کلہم سب نے کیا، بھائی سب نے، کوئی رہا نہیں ہے۔ ثم بقیہ احتمال، پھر رہ گیا احتمال ایک اور، التفریقۃ بین فی السجود، کہ آیا اکٹھے ہو کر کیا ہے یا شفٹوں میں کیا ہے؟ شفٹوں میں لفظ ہے، شفٹوں میں کیا ہے یا اکٹھے ہو کر کیا ہے؟
تو جواب آیا فن سد، بند ہو گیا باب تعویل، تعویل کا دروازہ، بقولہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے، اجمعون، نہیں سب نے اکٹھے کیے ہے، کوئی اللہ کی آنکھ جگہ کمی نہیں تھی کہ آدھے بعد میں پڑھے ہو تو آدھے بعد میں، جی اے جائے تو نہیں نا، اسی پڑھ کے نہ پھر تسی پڑھے ہو، اے جائے نہیں۔ تو یہ دیکھ لیں 2 قسم کے احتمال ڈاکٹر صاحب یہاں سے نکال دیے گئے ہیں، نکالے ہیں نا، سب نے کیا ہے اور اکٹھے کیا ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ اج کلہم اجمعون، یہ دونوں کیا بن گئے یہاں پر؟ مفسر۔ ظاہر کیا تھا؟ عام فرشتوں نے سجدہ کیا ہی ہوگا۔ اگر اس میں نس نکالیں، نس کیا بنے گی؟ نس میں انہوں نے نہیں لکھی، فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا نس ہے، سجدہ کرنے کا واقعہ بیان ہونا یہ کیا ہے؟ نس ہے۔ اچھا آگے چلیں، وفی شرعیات، شرعیات میں اس کی مثالیں شروع ہو رہی ہیں یہاں سے، پھر شرعیاتی۔ اب یہاں دیکھیں آگے مفسر اور نس کے تعارض والی مثالیں شروع ہو رہی ہیں، کس کی؟ مفسر اور نس کی، مفسر اور نس کی تعارض والی مثالیں شروع ہو رہی ہیں۔ ظاہر بات ہے جب تعارض آئے گا تو کس کو ترجیح دیں گے جی؟ مفسر کو۔ کس کو؟ مفسر۔ ما سیق الکلام لاجلہ، یہ آج بھی ملے گی شروع میں۔ وفی شرعیات، شریعات میں مثال پہلے آ گئی ہے، شرعیات سے مراد ہے فی الاحکام شرعیہ، احکام شرعیہ میں کی مثال۔ اذا قال، جب اس نے کہا، ایک شخص نے، تزوجت فلانۃ شہرا، میں نے نکاح کیا فلانی ماسی سے، شہرن، 1 مہینے تک کے لیے، بقضاء، اتنے پیسوں میں، اتنے مہر میں۔ فقولہ، بس اس کا یہ قول، تزوجت، میں نے نکاح کیا، ظاہر، یہ ظاہر ہے، فی النکاح، نکاح میں، اتنا تو پتہ چل رہا ہے کہ بھئی کیا بول رہا ہے؟ نکاح کا بول رہا ہے، نکاح کا۔ تزوجت کا معنی نکاح کرنا ہے نا، لیکن آگے نکاح کے اندر احتمال بہت سارے ہیں، کون سے؟ اب اس کی قسمیں نوٹ کریں۔ مثلا دور جاہلیت میں 4 قسم کے نکاح تھے، ہم یہاں صدیقہ نے بیان کیا ہے نا صحیح بخاری میں، دور جاہلیت میں کتنے نکاح تھے؟ 4۔ شاید آپ نے وہ سنے پڑھے ہوں گے، روایت پڑھی ہوگی۔ وہ بہت ہی گندے قسم کے نکاح تھے، ان میں ایک چوتھا تھا جس چوتھے کو قائم رکھا اور اس کے اندر ترمیم کی، اور وہ آج ہمارا نکاح ہے، ہمارے معاشرے کا جو نکاح ہے وہ۔ ورنہ لوگ آتے تھے جاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، اور بچہ جب پیدا ہوتا تھا وہ بلاتی تھی اور کہتی تھی توڑا، بس۔ یا دو طریقہ اندازہ کے کیا فشناس آتے تھے اور وہ ایسے بچے کو دیکھتے تھے، پھر ایسے دیکھتے تھے کہ توڑے بھائی، کتنی گندگی ہوتی تھی۔ جھنڈے لگے ہوتے تھے ان کے گھروں کے اوپر، وہ جھنڈے دور سے علامتی نشان ہوتا تھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں پر اڈے کھلے ہوئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، گندگی تھی۔ اور چوتھا یہ تھا کہ اس کے خاندان کے لوگ بھی شامل ہوتے تھے، لیکن پھر وہ کچھ عرصہ تک کے لیے اور یہ سلسلے ہوتے تھے، نکاح موقت کہیں یا جو بھی۔ لیکن اسلام نے آ کر چوتھے کو تو رکھا، لیکن اس کے اندر ترامیم کی، اس میں کچھ شرط خاص رکھی، کچھ شرط عام رکھی جو میں نے پچھلے صفحوں میں بیان کی ہے، اور اس کا ایک طریقہ کار نفاست اور قائم رکھا۔ چنانچہ متع بھی حرام ہو گیا اور نکاح مؤقت بھی کیا ہو گیا؟ حرام۔ نکاح مؤقت بھی، مؤقت ایک نیٹے تک کے لیے نکاح کرنا، اور تزوجتو کے لفظ سے کرنا، اور متعتو کے لفظ سے متع کرنا، متعتو، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑا سا فرق بنتا ہے، انجامن ایک ہی ہے، معالن ایک ہی ہے، دونوں، اس میں بھی وقت مختص ہے، اس میں بھی وقت مختص ہے، دونوں میں سب کچھ سیم ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس میں متع کا لفظ آ گیا، اس میں تزوجتو کا لفظ آ گیا۔ لیکن ہمارے جمہور اہل سنت، احناف، جمہور، ان سب کے نزدیک دونوں ناجائز ہیں، کیونکہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے شرائط میں سے ایک شرط ہے تعبید، ابد، تعبید ہمیشگی۔ جب آپ اس کو جا کے سٹاپ کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہ نکاح کے وہ مقاصد و مصالح جو اسلام چاہتا ہے ان کو ختم کر رہا ہے، یہ صرف پانی نکالنے کی حد تک یا اپنا چسکا یا اپنے خواہش پوری کرنے کی حد تک ہے۔ یہ کوئی خاندان کی بنیاد رکھنا یا ایک سسرالی سلسلہ اور رحمت کا سلسلہ اور ایک معاشرے کے اندر ایک بہترین عکاسی اس کی بنیاد رکھنے کے کا متلاشی نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام میں یہ بہت سارے مسالے ہیں، درجنوں 20 مسالے ہیں جو اس طرح فوت ہو جائیں گے۔ نکاح اور متع کے اندر 14 فرق ہیں، یہ مجھے بتائے تھے علامہ میر رضا قمی نے، ان کے ساتھ میرا رابطہ رہتا تھا ایک عرصہ تک، اب بھی میرے پاس شاید نمبر ہوگا، میں کئی بار ڈھونڈا ہے، آگے پیچھے ہوا ہے۔ علامہ میر رضا قمی وہ شخص ہے جو ایران القوم یونیورسٹی سے پڑھے،
وہیں پر کئی سالوں تک پروفیسر رہے، اور پھر اللہ نے ان کو سوجھ بوجھ دی، سمجھ گئے، اور انہوں نے شیعت پر لعنت بھیجتے ہوئے سنیت کو قبول کیا، اور آج نوشہرہ پشاور کے اندر انڈر گراؤنڈ ان کا بہت بڑا کتب خانہ ہے، اور نیٹ پر آپ لکھیں علامہ میر رضا قومی تو آپ کے سامنے ان کے کلپس کھل جائیں گے۔ فارسی میں ایران کی عدالتوں میں فارسی میں ان کے مناظرے ہیں، اردو، فارسی، عربی، ہر چیز پر بڑا ان کا عبور ہے۔ اور شیعوں کے تفسیروں میں جو اعتراضات ہیں ان پر کسی نے آج تک کام نہیں کیا تھا۔ شیعوں کی 72 تفسیروں کو مطالعہ کر کے ان کے جوابات 35 جلدوں میں حضرت نے لکھے۔ علامہ میر رضا یہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے مجھے کچھ کتابیں گفٹ بھی اپنی بھیجی ہیں، میرے پاس پڑھی ہیں۔ تو یہاں سے جو پیرا خیر آباد کے جو ڈینگے مہنگے تھے نا، ان کو ہمارے ڈاکٹر عبد الطیف صاحب کچھ حضرات لے گئے تھے ان کے پاس، تو 10 منٹ میں ان کو ایسے گھما کے رکھ دیا تھا، اور پھر آپ نے کہنے لگے ابھی تم طفل مکتب ہو، سیکھو جا کے، تم نے ابھی کچھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو وہ تگڑی شخصیت ہے، نیٹ پر آپ ضرور ان کو سرچ کریں، ذرا دیکھیں۔ ان کے نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، نہ ہی وہاں پر کوئی نام مختص ہیں، صرف ان کی صورتیں ذکر کی گئی ہیں جو میں نے بیان کی ہیں، یہ صورتیں وہاں پر بیان کی ہیں۔ اچھا ویسے میں نکاحوں کے نام بتاتا ہوں کہ مثلا بہت سارے 4 تو یہ دور جاہلیت کے میں نے اشارہ کر دیا، اور نکاح دے رہے ہیں، مثلا نکاح متع بھی ایک میں نے بتا دیا آپ کو، اس کو بھی نکاح متع کہتے ہیں، وہ ہم تو صرف متع کہتے ہیں، اور وہ دوسرے نکاح موقت، امام ظفر وغیرہ غالباً اس کے جواز کے قائل ہوئے، لیکن جمہور اہل سنت احناف اس کے رد کرتے ہیں اس کا، کیونکہ اعلن ہے کہ 2 ہو گئے جی، بلکہ 2 اور 4 کتنے ہو گئے، 6 ہو گئے۔ لیکن اس نکاح مسیار ہے، میم سین یا الف را، مسیار، یہ عربوں میں آج کل چل رہا ہے، جو فساق و فجار عرب ہے نا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ نکاح مسیار یہ ہے کہ انہوں نے فتوے دیے ہیں کہ جو آدمی وہاں نوکری کے لیے گیا ہے، 8-10 سال وہاں لگاتا ہے، 4-5 سال لگاتا ہے، پاس بیوی نہیں ہے، تو بیچارہ کیا کرے گا، تو اپنا ایمان خراب کر رہا ہے۔ تو وہاں پر ایک عورت ہے جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے لیکن خاوند نہیں دیا ہوا، تو وہ اس کے ساتھ خوش ہو گئی ہے کہ پاکستانی بڑا اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، یا ہندوستانی بنگالی، تو چلے میرا بھی سلسلہ چلتا رہے، اس کا بھی چلتا رہے، تو وہ اس سے نکاح کر لیتی ہے اس شرط کے ساتھ کہ میرا تیرے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ میں تیری کیا کروں گی، کفالت کروں گی، تیرا خیال کروں گی، بس تیرے پاس جب وقت ہو تو میرے پاس آ جایا کر، اور جب تو نے پاکستان مستقل جانا ہو تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ جی سب کچھ ہوگا، لیکن باتیں درمیان میں یہ ہوں گی۔ تو اس کو بھی ہمارے علماء نے ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ یہ بھی تعبید سے خالی ہے، یہ بھی تعبید سے کیا ہے، خالی، اور یہ متع کی جدید صورت ہے، اور دوسرا شرم و حیا کے بھی خلاف ہے کہ ماسی آسی تو میں سنبھال سا تو بڑے بس صرف تحصیلداری دورہ کرتا کر آگے، یہ تو کوئی انسانیت نہیں ہے نا، یہ تو پھر وہ خاندان کی وہ صفت تو نہیں ہے۔ نکاح میں سیاح نیت بھی صحیح نہیں، نیت صحیح نہیں، حالانکہ قرآن نے کیا کہا ہے، غیر مصافحین محسنین غیر مصافحین ولا متخذ اخدان، 3 صفتیں ذرا سن لیں، آپ کو دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ محسنین نکاح اس لیے کرو کہ پاک دامن رہو، نظروں میں حیا رہے، غیر مصافحین پانی نکالنا مقصد نہ ہو، سدا ہی آیا ہے، پانی نکالنا مقصد، پانی بہانا مقصد نہ ہو، ولا متخذ اخدان چھپی چھپی آشنائیاں نہ لگاؤ، چھپی چھپی یاریاں نہ لاؤ، سدا کھل کے آؤ، تائیں ہے نا کہ نکاح ہو جو رہتے مستحب طریقے کہ تسی ذرا تھوڑا باہر نکل کے اچھا اعلان کرو، یا آج کل ڈز یا گولا 2 ماہ سے امام مالک نے تو اعلان کو لازم قرار دیا، ہم نے لازم نہیں قرار دیا، مستحب قرار دیے، تاکہ پتہ چلے نا فلاں کا فلاں کے ساتھ آج ایک خاندانی سلسلہ قائم ہو گیا ہے۔ اس طرح کا نکاح تو یہی ہے نا، یہی ہے جی۔ اچھا اچھا جی، یہ نوٹ کر لیا، یہ آپ کو ایک نکاح شغار ہے، شین غین الف را، شغار آپ نے سنا ہوگا، نکاح شغار کو جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں وٹا سٹا، ادھر یہ رشتہ کہن ادھر تھی پہنے یہ رشتہ دے رہے، اس تک کچھ بھی نہیں رکھ رہے، بس کچھ بھی نہیں، اس کے بدلے میں اتھوں میں ایک چاہ دے ٹرانسفر کر شروع، اس تھی ادھر کشری اس تھی ادھر آ گئی، تھی پہنے ادھر گئی ادھر تھی پہنے ادھر آ گئی، تو یہ نکاح شغار ہے بٹا سٹا، یہ کام ہی دور جاہلیت میں ہوتا تھا، اور یہ آج بھی میرے پاس کئی ایسے سوالات آئے ہیں، آج بھی ہوتا، آج بھی کئی ایسے سوالات ہیں، نڑے کو رشتہ کسے پاسوں نہ ملتا سا، نڑی دیاں پہنا جڑیاں سی ٹھیک ٹھاک آ سی، نڑا آپ چلو مرلو آ سا
اس دن شرط ہی رہی جیسی کچھ بھی شرط نہیں جڑی پہننا شادی کر دیں کر والے مڑا پہ انتظام نال کر سکتے. یہ آئیں میرے پاس سوالات آئیں گے، اس کو نکاح شغار کہتے ہیں. دیکھیں اس میں وہ اگر مہر رکھ رہے ہیں، رکھ سے مہر رکھ رہے ہیں تو پھر تو نکاح شغار اس میں نہیں آئے گا، لیکن شکل وہ بن رہی ہے. فانیت معاملات زیادہ ہونے کے سے شینو دو نہ اینو دو شینو لو، شینو لو، ٹھیک ہے جی. چلو جی یہ تو اینو اچھا یہ چیزیں ہوتی ہیں، اللہ معاف فرمائے. بہرحال یہ اس طرح کی دیکھیں میں نے ایک نکاح حلالہ بھی لوگوں نے نکالا ہوا ہے، حلالہ میں گھنٹے دا 2 گھنٹے دا پھر اس کے بعد حلال ہو جو سستے بغیرتی کا نکاح. اور بھائی حلالہ جو اسلام نے بتایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شرط رکھ کر جو ہے آپ علیہ السلام نے حدیث میں ایسے حلالہ کروانے والے پر کیا کی ہوئی ہے؟ لعنت. اچھا ایک نکاح باطل ہے محارم سے، ماں بہن بیٹی سے نکاح مجوسیوں میں جائز ہے، مجوسیوں میں کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ناجائز ہو جاتا ہے لیکن طریقہ کار غلط ہے. اچھا اسی طرح جو ہے نکاح فاسد بھی ایک ہوتا ہے نا، نکاح سب کچھ پورا کیا سلسلہ لیکن اس کے اندر کیا نہیں رکھا جی؟ گواہ نہیں رکھے، تو نکاح کیا ہو جائے گا؟ فاسد. ٹھیک ہے نکاح فاسد یا اور اس طرح کی صورتیں. بہرحال آپ کے ذہن میں یہ آ گیا کہ نکاح کی قسمیں بہت ساری بنتی ہیں. تو جب اس نے کہا تزوجت تو میں نے نکاح کیا، ظاہر یہ ظاہر ہے پھر نکاح کرنے میں، مگر الا ان احتمال المتعتی، مگر متع کا احتمال قائم یہاں پر قائم ہے. فبقوله اس کا یہ قول جو آ گیا ہے شہرن، آگے اس نے شہرن بھی کہہ دیا نا، تو شہرن نے بتا دیا کہ 1 مہینے تک کے لیے نکاح کیے تو شہرن مفسر بن گیا. نیچے لکھیں شہرن مفسر ہو گیا. اب اس کو ترجیح دیں جی، ظاہر کو ترجیح دیں یا مفسر کو؟ بلکہ یہاں ٹکراؤ نہیں ہے، یہاں اصل میں شہرن مفسر بن رہا ہے ظاہر کے لیے، اور ظاہر کے اندر صرف نکاح آ رہا تھا اور شہرن نے آ کے بتایا کہ یہ نکاح جائز نکاح نہیں ہے، یہ متع والا باطل نکاح ہے. صحیح ہو گیا؟ یہاں نس کا معاملہ نہیں. فسر المراد تفسیر وہاں پر اس نے مراد کو واضح کر دیا بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ شہرن. فقلنا پس ہم کہیں گے هذا القول، یہ قول متعۃ، یہ کیا ہے؟ یہ جو قول اس نے کہا ہے تزوجت والا، یہ کیا ہے؟ متعۃ متع وليس بنکاح، نہیں اصل میں نکاح نہیں. شہرن کیا بن گیا؟ مفسر. اب ہم اسے نہیں پوچھیں گے کہ کیا ہے کہ نہیں، اس نے شہرن کا لفظ جو بولا ہے بس یہ بتا رہے ہیں نا کہ یہ متع ہے. آگے چلیں ولو قال لفلان. اچھا یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب متع کرے گا تو وہ اس طرح لفظ بولے گا تمتعت بکی کذا مدتا بکذا من المال. ٹھیک ہے جی، میں نے متع کیا تجھ سے اتنی مدت کا اتنے مال کے ساتھ. یہ تعریف، میں نے متع کیا تجھ سے اتنے مال کے ساتھ، اتنی مدت کا اتنے مال کے ساتھ. اور نکاح کے اندر کیا کہے گا؟ تزوجت، اس کو آپ تزوجت کی طرف لے جائیں، اس طرف چلا جائے گا. تزوجت کی قضا، میں نے تجھ سے نکاح کیا اس طرح اتنی مدت کا، قضا مدتن بقضا من المال، اتنے مال سے یعنی مہر سے. اچھا شیعوں کا جو متع ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں. شیعوں کا متع اتنا آسان ہے، ان کی کتابوں کی روح سے الاستبصار، ملا یاسر الفقیہ، تہذیب الاحکام، اصول کافی، اس میں اتنا آسان متع ہے کہ اگر راستے پر چلتے چلتے 9 سال کی لڑکی جیسے اوپر کی، اگر اس کا اچانک سے کسی سے سیٹی مل گئی تو ماں باپ کو بتائے بغیر بھی دائیں بائیں ہو کے اپنا متع کر سکتی ہے. اور جس سے ساتھ کرے کہ وہ اگر بیچارہ غریب سے آدمی ہے تو مہر تھوڑا سا رکھ دے. مہر تھوڑا سا دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے تو پانی ہے نا ایک گلاس میں ڈال کے دے دے، یہ بھی بڑا قیمتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو مہر بھی پورا ہو جائے گا. بڑا سستا متع ہے. اور پھر جب اس کے ساتھ اگر بچہ پیدا ہو گیا اس کا تو لکھا ہے لا یرث ولا یورث، وہ وارث شارث نہیں ہوگا. اب وہ کیا کرے؟ تو بچی لڑکی جو ہے اپنے ماں باپ کو تحفہ دے دے کہ میں نے اپنی تحفہ دیا. آئی بات سمجھ؟ یہ ہے بغیرتی ساری. وہ ظاہر بات ہے ایک لڑکی دن میں 6 سے متع کرے، 7 سے متع کرے، 10 سے متع کرے، کدھر سے آپ ڈھونڈیں گے؟ کیا ڈھونڈیں گے؟ کیا ترتیب ہوگی؟ ایک ویڈیو کسی نے اس پر بنائی تھی آدھے پونے گھنٹے کی، عورت ہے اس نے ایران میں جا کے متع خانوں میں جگہ بنائی تھی. آپ ذرا اس کو دیکھیں، اس میں سارے میں لنک بھیج دوں گا، آپ کو دیکھیں ذرا اس کو. اس میں پورے اندر کا سارا اندر کچرا کھولا ہے سارا.
تو ایران میں اگر آپ میرے کئی دوست وہ کہتے ہیں کہ ہر 2 میل سے 4 میل کے فاصلے پر جو ہے وہ متع میرج حال ہے، اللہ معاف فرمائے گے حال ہے، اس قسم کی چیزیں ساری چیزیں وہاں موجود ہیں، گندگی کا سیلاب ہے، اور مذہب کے سائے میں، مذہب کی چھتری کے نیچے، اور صرف مذہب کی چھتری ہی نہیں ہے، مذہب کے فضائل، جو فضائل ان کی لکھیں، برہان متع کتاب اٹھائیں، تفسیر میں ناج الصادقین کے میں نے سارے کھنگالے تھے، آپ اٹھائیں، جب اللہ کا بندہ اور بندی بیٹھتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اللہ کا بندہ بندی کے علاوہ تو لکھتے ہی کچھ نہیں ہوتا، اور پھر فرشتے اترتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ بلا نیک کام کرنے لگ گئے ہیں، اور پھر یوں کرتے ہیں تو یوں نیکی ہوتی ہیں، یوں کرتے ہیں تو یوں نیکی ہوتی ہیں، آگے بہت کچھ لکھا ہے۔ اتنے نکاح پر فضائل نہیں ہیں جتنے من لا متعۃ لہ فلا ایمان لہ، جس نے متع نہیں کیا اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو فرشتے ان کے قطروں سے پیدا ہوتے ہیں پانی کے غسل کے، تو ان کے لیے پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں، تسبیح کرتے رہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، گندگی کا ایک سیلاب ہے۔ تو بس یہ سارا کچھ ہے نا اس کے اندر، سارا کچھ ساری چیزیں ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ہمیں ابھی یہاں نہیں بیان کر سکتے، ٹائم بھی نہیں ہے۔ اچھا چلیں، وہ تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کا ٹھیک ہوگا، کفار کا تو آپ نہیں پوچھ سکتے، ہمارے نزدیک تو سیدھی صاف سی بات ہے، کوئی مسلمان کہتا ہے کہ کافر کہتا ہے، میں نے شیعت کو، اللہ کے فضل سارے فرقوں کو میں نے بہت اندر سے جا کے پڑھا ہوا ہے، اور اس کو تو میں نے خوب کھنگالا ہے، ان عدالتوں میں میرے 24 صفحات پر میں نے جواب دعویٰ میرے درج ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو میرے نزدیک تو میں قطعاً اس کو مسلمان نہیں سمجھتا، جو ان کی کتابوں میں گند اور کفر بھرا ہوا ہے، اگر اس کو سامنے رکھوں تو اس کو مسلمان کی بات، میں ایسا کہتا ہوں اس کے اسلام اور کفر کی بات چلانا بھی توہین ہے، کفر کی بات چلانا بھی، جس طرح ائمہ نے کہا ہے نا کہ قادیانی سے آپ کہیں، کسی مرزائی سے کہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا نبی ہونے پر دلیل دو، یہ دلیل مانگنا خود کفر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے کتابی عقائد کا مطابق جو ہوگا اس کو آپ مسلمان اور اسلام کو کفر کی باتیں چلائیں، یہ خود گستاخی ہے، گندگی ہے۔ اچھا جی، عام ہے، سب موجود ہیں، یہ تو اگر اللہ کے نواز جنگی صاحب کو جو ہے وہ جیسا خیر عطا فرمائے، قبر میں اتر گئے، کتنے ہی گئے، ہمارے 7-8 ہزار آدمی قبروں میں اتر گئے، شہید ہو گئے، تو بڑے بڑے علماء بھی، ورکرز بھی، سب کچھ، لیکن دنیا پر کفر ان کا ننگا ہو گیا، دنیا پر سب سے زیادہ کفر کو ننگا کرنے والے ان کے وہ پاکستان ہیں، پاکستان کو بہت سارے کریڈٹ جاتے ہیں ان میں کی بھی، ورنہ کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا، علماء ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، رشتے لین دین کے معاملات چل رہے، علماء کو بھی پتہ نہیں تھا۔ 18 سال انہوں نے پڑھے اس کو، اور اس کے بعد پھر میدان میں آئے، پھر جب سے میدان میں آئے ہوں کہ کبھی ان کو مسکراتے وہ موت تک کسی نے نہیں دیکھا، کہتے ہیں میں کس کا مسکراؤں، میں نے جو کچھ ان کا کفر قریب سے دیکھا ہے پڑھا ہے۔ اچھا جی چلیں، وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ، تو آگے یہ آگے ہے کہ اگر ایک شخص نے یہاں سے کیا بیان ہو رہا ہے جی، یہاں سے مفسر اور نص کا تعارض بیان ہو رہا ہے، اور ترجیح ہوگی کس کو جی، مفسر کو، بس یہ نوٹ کر لیں آپ۔ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ، اگر کسی نے کسی فلانے سے کہا، عَلَيَّ أَلْفٌ، اس کے میرے اوپر جو ہے 1000 ہے، میرے اوپر 1000 ہے، اقرار کر رہے ہیں 1000 کا، مِن ثَمَنِ هَذَا الْعَبْدِ، اس غلام کے بقایا جات میں سے، اس کی قیمت میں سے۔ ذرا سنیے جی، یہ 2 مثالیں ایک طرح کی، یہاں انہوں نے چند مثالیں دی ہیں، 1 2 3 مثالیں دی ہیں انہوں نے، کتنی مثالیں دی ہیں؟ 3 مثالیں دی ہیں، جس میں نص اور مفسر کا آپس میں ٹکراؤ ہے، اور مفسر کو کیا ہے، ترجیح۔ سنیں، میرے اوپر 1000 روپے ہیں، یہ اقرار ہے، کس کے ہیں؟ فلانے کے، کس وجہ سے ہیں؟ ایک غلام خریدا تھا، اس کے بقایا جات میں سے۔ اب یہاں ذرا توجہ فرمائیے، علیہ الفن، اقرار کرنا ظاہر ہے، نوٹ کیجئے، اقرار کرنا ظاہر ہے، 1000 کا لازم ہونا نص ہے، اور اس غلام کے بقایا جات، اس غلام کے بقایا جات کی مد میں 1000 کا لازم ہونا مفسر۔ یہ دیکھیں میں نے تینوں کو علیحدہ کر دیا، اب ذرا سمجھیں، ذرا جب اس نے کہا نا میرے اوپر 1000 ہے، دیکھیے اس پر 1000 لازم ہونے چاہیے، آگے کہتا بھی ہے فلانے فلانے کے لیے، زید کے لیے، عمر بکر کے لیے 1000 لازم ہونے چاہیے، اب آگے نبی تشریح کرے اس پر لازم ہونا چاہیے، نص یہ کہتی ہے، یا میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، نص اور مفسر کا ٹکراؤ کیسے۔
نس کہتی ہے بس اس پر لازم ہونا چاہیے. لیکن آگے کیا ہوا؟ آگے اس نے کہا من ثمن هذا العبد، اس غلام کے بقائے جات میں سے. اس نے گویا یہ بتا دیا کہ یہ 1000 روپے فلانے کے جو میرے اوپر ہیں یہ کوئی قرضہ نہیں ہے اس کا، بلکہ اس سے میں نے غلام خریدا تھا، اس کے عوض میں سے بقائے جات ہیں. اب جب بے آ گئی درمیان میں تو اب بے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر تب 1000 لازم ہوں کہ وہ خریدا ہوا غلام اس کے قبضے میں آیا ہو. اگر وہ اسی کے قبضہ میں ہے تو اس پر 1000 لازم نہیں ہوگا. یہ مفسر ہے. تو مفسر نے 1000 کے لازم ہونے کو اکھاڑا. ایسے نہیں لازم ہوں گے جب تک کہ غلام اس کے قبضے میں نہ ہو مشتری کے. کیوں؟ آپ ادھر سے کراچی سے سامان منگواتے ہیں جی، اتنا سامان پیسہ دو، وہ تو سامان تو پیسہ چھوڑ دیں، راستے میں وہ سامان تباہ ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے. کون ضامن ہے؟ آپ ہی ہو. وہ کس کا نقصان ہوا؟ وہ آپ کے نام کی بلڈی آ گئی تھی، آپ نے ابھی تو وصول نہیں کی، لاہور میں ضائع ہو گئی. کس کا نقصان ہے؟ ان کا نقصان ہے، کیونکہ ابھی تک آپ نے قبضہ نہیں کیا. تو جب آپ نے کہا 1000 اس غلام کے ہے تو غلام آپ کے پاس ہونا چاہیے پھر، ورنہ اگر غلام اسی کے پاس ہے تو اس کا مطلب بے تام ہی نہیں ہوئی، اور لہٰذا آپ پر 1000 لازم بھی نہیں ہونے چاہیے. لیکن اگر یہ من هذا المتاع یہ عبد شبد کا ذکر نہ ہوتا تو کیا خیال ہے نص کیا کہہ رہی تھی؟ 1000 اس کے اقرار سے کیا ہونے چاہیے تھے. یہ سارا مسئلہ ہے. یہ نص کو واضح کر سکتا ہے اور اس کی جو اندر مفہوم آیا تھا کلی، اس کو خاص جو ہے وہ خاص نقطے سے اس کو مختص کر سکتا ہے. صحیح ہو گیا جی. اسی طرح او من ثمن هذا المتاع، اب یہ دیکھیں یہ آپ کا بقائے جات بھی ہو سکتے ہیں. او من ثمن هذا المتاع، اور یہ متاع کے بقائے جات. متاع کیا چیز ہوتی ہے جی؟ سامان، ساز و سامان. یہ کتنی مثالیں ہوں گی؟ 2. من ثمن هذا المتاع سے مثال نمبر 2 ہو گئی ہے. ہاں بالکل سیم ہے، صرف ایک طرف غلام ہے اور ایک طرف ساز و سامان بس. جی بالکل. دیکھو فقوله علی 1000، میرے اوپر 1000 ہیں. یہ اقرار ظاہر ہے، یہ اقرار ظاہر ہے. نص ہے کس میں؟ فی لزوم الالف، الف کے لازم ہونے میں لازم. جی اللہ اکبر. الا مگر یہ کہ احتمال تفسیر کا احتمال اس میں باقی ہے. تفسیر کیسے کہ کس وجہ سے لازم ہے؟ آیا قرضہ لیا تھا؟ آیا بقایا جات تھے کسی چیز کے؟ فبقوله آگے اس کا قول آ گیا ہے من ثمن هذا العبد، اس غلام کے بقایا جات میں سے، ثمن میں سے. او من ثمن هذا المتاع، یا اس ساز و سامان کے بقایا جات اور قیمت میں سے. ہو گیا. یہ مفسر آ گیا. اب اس نے آگے کیا تبدیلی کی کہ جب تک قبضہ مشتری کا نہیں ہوگا ان چیزوں پر 1000 لازم نہیں ہوں گے. بین المراد به، اب یہاں پر اس نے مراد کو واضح کر دیا به اس قول کے ساتھ. فیترجح المفسر والنص، ترجیح دی جائے گی مفسر کو نص پر، لہذا 1000 لازم ہونے کے لیے قبضہ. حتی لا یلزم المال، یہاں تک کہ لازم نہیں ہوگا مال اس کو 1000، الا مگر عند قبض العبد او المتاع، جب تک مشتری کا قبضہ نہ ہو. وقوله مثال نمبر 3 آ گئی ہے. نص اور مفسر کا آپس میں ٹکراؤ. قوله لفلان علیہ، اس کا فلانے کے لیے علیہ میرے اوپر 1000 ہے، اسی طرح کی ہے. ظاہر، یہ ظاہر ہے کس میں؟ فی الاقراری، ای فی اقرار الالف لفلان، 1000 کے اقرار میں یہ ظاہر ہے. نص ہے. آگے وہ کیا؟ اچھا سنیں نا، مثال پوری لکھی اور اس کو فٹ کرنا شروع کر کے دیں. مثال نوٹ کرو. لفلان علیہ 1000 من نقد بلد کذا. لفلان علیہ 1000، لفلان کیا لکھی ہوئی وہ ذرا پوری انداز میں. لفلان علیہ 1000، لفلان علیہ 1000 من نقد بلد کذا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے ای بلد بخارا کہہ رہے ہیں آپ، یا نقد بخارا کہہ رہے ہیں، کیا مطلب ہو جائے گا؟ آپ دیکھیں فلانے کے لیے میرے اوپر 1000 ہیں. اب وہ 1000 کس کرنسی سے ہیں؟ نہ کرنسی، اس شیئر کی کرنسی کے.
اب اگر یہاں تک ہوتا نا کلام تو یہ پھر اس کہنے والے متکلم کی شہر کی کرنسی مراد ہوتی ہے، لیکن آگے اس نے ایک لفظ اور بول دیا ہے تو لہٰذا اس نے آ کے کس کو کینسل کر دیا. سمجھ آ گئی بات؟ یہ اس نے کینسل کر دی. اب دیکھیں یہ ہاں آگے کہتے ہیں کہ من نقد بلد کذا یترجح المفسر والنص، مفسر کو یہاں پر یترجح اس کو ترجیح دی جائے گی نص کے اوپر. فلا یلزمہ پس نہیں لازم ہوگا اس کو نقد البلدی، نقد کرنسی کس کی؟ اس کے اپنے شہر کی متکلم کی، جو مدعی دعوی یہاں پر مشتری جو کہہ رہا ہے. بل نقدی بلد کذا، بلکہ کرنسی اس شہر کی ہوگی. ہاں جی، یعنی کیا مطلب؟ بخارا، آگے جس نے اس نے بخارا کا نام لیا نا، بخارا کی کرنسی لازم ہوگی، اس کے اپنے شہر کی کرنسی لازم نہیں ہوگی. اچھا جی، اب یہاں پر جو ہے یعنی نص تھی، نص کس میں تھی کہ اس کے کہنے والے کی شہر کی کرنسی مراد ہوتی. مفسر کیا آیا ہوا ہے کہ اس کی نہیں ہوگی بلکہ بخارا کی ہوگی، جو اس نے آگے ذکر کیا آخر وہ مفسر ہے. نص کس میں ہے علی صاحب؟ اپنے شہر کی کرنسی. اور مفسر کیا ہے؟ جو اس نے آگے ذکر کی ہے بخارا. آگے چلیں، وہ یہاں تک تو ہو گیا کیا جی؟ مفسر ہو گیا.